نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو، گزشتہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت انسان کی قدر و قیمت کی شکل میں تھی، اس کے بارے میں مختصر بات آئی۔ بہت بڑی رحمت ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس صدی میں جانا پڑے گا کہ اس صدی میں انسان کی کیا قدر تھی۔ بس خلاصہ یہ، انسان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ آپ کے آنے کے بعد کتنی بڑی رحمت دیکھو، انسان کی کیسی قیمت پیدا ہو گئی کہ کسی کو اپنی بات سے تکلیف پہنچے اور اس کو احساس ہو جائے کہ شاید میں اس بات سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ قتل تو دور کی بات ہے، اب زبان سے بھی تکلیف دینا گوارا نہیں تھا۔ ایسا ماحول ہو چکا تھا آپ کی برکت سے۔ یہ ہے رحمت آپ کی۔ بلکہ یوں سمجھتے تھے اگر ہم نے کسی مسلمان کا ایک پیسہ بھی ہم نے دبا دیا تو کل اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جان تو بہت اونچی چیز ہے، مال کی بھی یہ قدر ہو گئی تھی، اور عزت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آپ کے توفیق ہے، آپ کی رحمت سے، بلکہ آپ کی رحمت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رحمت کے بارے میں، جس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت۔ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب کیا ہے؟ محدث اپنے شاگرد کو
سب سے پہلی حدیث جو سنائے، سبق سے پہلے، کتاب سے پہلے، اس کو بولتے ہیں حدیث القبولیت۔ مثال کے طور پر کسی کو بخاری شریف پڑھنی ہے، مسلم شریف پڑھنی ہے، تو وہ استاد بخاری شریف شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث سنا ہے، مسلسل بالاولیت۔ اور مسلسل کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو استاد سنا رہے ہیں اپنے شاگرد کو حدیث، انہوں نے اپنے استاد سے یہی پہلے حدیث سنی، وہ استاد نے اپنے استاد سے پہلے یہی حدیث سنی۔ اس طرح مسلسل یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر استاد اپنے شاگرد کو یہ حدیث پہلے سنا چاہے، کتاب سے پہلے، چاہے بخاری شریف ہو، جن کو اجازت ملی ہو حدیث مسلسل بالاولیت کی۔ تو وہ کون سی حدیث ہے آپ کو پتا ہے؟ حدیثیں تو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ان تمام احادیث میں جس حدیث کو انتخاب کیا گیا سب سے پہلے سنانے میں اپنے شاگرد کو، وہ حدیث بھی عجیب و غریب ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کرو، رحمت ہی رحمت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والے جو ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے، نرمی کرنے والا، خیال کرنے والا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والا، کسی کا حق نہ دبانے والا، شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، کوئی رحم کرتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے ان پر رحم کرو۔ اب زمین میں کون ہے آپ ہی بتاؤ؟ انسان بھی ہے، اور انسان میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو وہ تم پر رحم کرے گا۔ کون؟ جو آسمان میں ہے۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا حالی کا، الطاف حسین، کسی کا ترجمہ ہے کسی حدیث کا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بڑی پر۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب کوئی بھی ہو بس رحم کرو، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ بھی اگر آپ رحم کرو گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور ایسا بدلہ عطا فرمائے گا ہمیں بیٹھنے۔ اتنے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ مختصر واقعہ میں سنا، جو کتا ہوتا ہے وہ تو ایک جانور ہے اور یہ ناپاک جانور، اس کا لعاب کسی میں اگر منہ ڈال دے وہ چیز ناپاک ہو گئی۔ 3 مرتبہ تو دھونا ہی پڑے گا، اور اگر 7 مرتبہ دھو گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 3 مرتبہ تو ہے ناپاک ہو گیا۔ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز میں منہ ڈال دے رہے، دودھ میں، پانی میں، تو ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں، کثرت الطواف میں سے ہے، یہ بار بار آنے جانے والا جانور ہے گھروں میں، اگر اس کی نجاست کا حکم دیتے تو حرج لازم آتا لوگوں پر۔ اور وہاں پر مکہ مدینہ میں بہت بلیاں ہوتی تھی، کتے نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو بلی پالتے بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا لقب اسی سے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بلی اگر منہ ڈال دے تو اس سے نفرت نہیں ہوتا یار۔ اور اسی سے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کر کے حدیثی میں سے جو علت ہے کثرت طواف، جو چیز بار بار آنے جانے والی ہو اس پر اگر کوئی حکم لگا دے تو حرج لازم آتا ہے۔ تو حرج کو ثابت کرنے کے لیے اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوتے کو پاک فرمایا، تو اسی سے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ مستنبط کیا کہ جو بھی چیز گھر میں رہتی ہو وہ اگر منہ ڈالنے میں کسی چیز میں، تو اس چیز منہ ڈالنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر چوہا اگر دودھ میں منہ ڈال دے دودھ ناپاک نہیں۔ سانپ ہے وہ اگر منہ ڈال دے ناپاک نہیں۔ کیڑے مکوڑے اگر وہ منہ ڈال دے ناپاک نہیں، بس نکال دو اس کو۔ ہاں وہ مر جائے بات الگ ہے، چوہا اگر گھی میں گر گیا دودھ میں مر گیا تو ناپاک، ورنہ ناپاک نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ تو ایسے ہی جنرل میں نے کہا، اس کی وجہ بھی ہے۔ خیر، تو جو کتا ہے اس کا لعاب ناپاک ہے، اور ایسے بھی کتے سے آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہاں، جو کتا حفاظت کے لیے ہو اور واقعیت حفاظت کی ضرورت ہو، ایسا مکان ہو اور ایسا فارم ہو، گاؤں سے باہر اگر اتنا بڑا مکان ہے کہ کتے ہی سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے، یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن چھوٹا مکان ہو تو وہاں کتے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی رکھتے وہ بات الگ ہے، لیکن ہاں اتنا ہے کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں بڑی خطرناک ہے، ایک ہے تصویر اور ایک ہے کتا۔ جہاں کہیں ہوگا رحمت کے فرشتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو رکشہ والے تصویر جو رکھتے ہیں نا، تو کیا اس میں فائدہ ہے آپ کا؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ کیا فائدہ بتاؤ؟ اور بعض تو عورتوں کی تصویر رکھتے ہیں، اتنی بے حیا اور ایسی تصویر رکھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی نظریں خراب ہو، دل و دماغ خراب ہو، یہ تو اور زیادہ گناہ۔ کوئی فائدہ نہیں، 24 گھنٹہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ کیا بتاؤ؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جہاں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو مشورتاً کہتا ہوں، آپ آتے ہیں اسی لیے ایسی رشتہ میں بیٹھے ہو، کیوں معلوم؟ کوئی گارنٹی نہیں حفاظت کی، کیوں؟ فرشتے رہے رحمت کے کہ رحمت نازل ہو۔ جہاں رحمت ہوگی اللہ کی مدد ہوگی، اور جہاں فرشتے ہوں گے وہ فرشتے خود حفاظت کر لیں گے، لیکن تصویر کی بنا پر وہاں فرشتے ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ خود اپنے حوالے کر دے گا، تم جانو تمہارا کام جانا ہے، ہمارے فرشتے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، اور ایسی رشتہ پر اللہ کی رحمت بھی نازل نہیں ہوگی۔ چلو بتاؤ کیا فائدہ؟ اور سن لو، جو ایسی تصویر بناتا ہے اور بیچتا ہے اس کی آمدنی حرام، کوئی شک نہیں اس بات کا حرام نہیں۔ میں نے سنا کہ مسلمان ہی بناتا ہے اور مسلمان کے پاس سے خریدتے ہیں مسلمان، خریدنے والا بھی حرام کا ارتکاب، بیچنے والا بھی حرام کا ارتکاب۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، بیچنے والا اگر آپ کا دوست ہو تو اس کی دکان میں مت بیٹھنا، حرام ہے اس کی دکان میں بیٹھنا، حرام کی بیوشیاں ہو رہی ہے وہاں پر۔ اس کی چائے مت پینا، حرام ہے اس کی چائے پینا، اس کے پنکھے کی ہوا مت کھانا، حرام ہے وہ ہوا، پوری آمد نے حرام کیا اس کی۔ تصویر بڑی زبردست وعید ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا جو آخرت میں دوزخ میں مصورین کو ہوگا۔ اس لیے بلا وجہ شوق مت رکھو اس کا۔ بعض فوٹو کھینچتے ہیں فون میں سیلفی، وہ سیلفی کا شوق مت رکھو۔ اب آپ ہی بتاؤ، بعض ایسے واقعات ہوئے مسلمانوں کے کہ سیلفی کھینچ رہے تھے عمر گئے، گناہ کبیرہ، سوء خاتمہ، اللہ کو کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک
گردن نمودار ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی آدمی ڈر جائے. تمام مخلوق کے بیچ میں محشر میں پوری دنیا جمع ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب جمع ہوں گے. ایک گردن نمودار ہوگی بڑی خطرناک، اور وہ دیکھے گی سب کو. جتنے بھی تصویر والے ہوں گے نا سب کا منہ پکڑے گی اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گی. حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، حساب کتاب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ نا اگر کوئی دوست ہو میری ملاقات نہیں ہوتی، ورنہ میں تو کہتا مجھے وقت نہیں ملتا، ورنہ میں نے کب سے ارادہ کیا کہ میں ملوں اس کو. یہ تصویر بنانے والے کو بڑی بڑی جو تصویریں بناتے ہیں نا مردوں کی عورتوں کی، حرام ہے، اس کے عمل یہ حرام ہے. اس سے کہو کہ حلال کوئی روزگار تلاش کرو. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے دو چیزوں کی بنا پر نہیں آتے، ایک تصویر کی بنا پر، ایک کتے کی بنا پر. تو کتنا ناپاک جانور ہے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اس کے باوجود ہے تو اللہ کی مخلوق، اس پر بھی رحم کرو، بلا وجہ مارو مت. رستے میں سویا ہوا ہے اپنا راستہ بدل لو، اٹھاؤ مت، اس کی بھی تو نیند ہے. ہاں وہ پہل کرے اگر بھونکنے کے قافلے میں، اب آپ کے لیے اجازت ہو گئی ماننے کی. کیوں؟ کتا ایسا جانور نہیں ہے کہ آپ کو ایزا ہی پہنچا گیا. یہ تو ایک اعتبار سے پالتو جانور ہے، گھروں میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، ایک اعتبار سے پالتو ہے. ہاں جو جانور پالتو نہ ہو اور موذی ہو، ایزا سے پہلے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. قتل موذی قبل ایزا جائز ہے. مسئلہ ہے مثال کے طور پر سانپ بچھو، یہ اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن موذی ہے، اور اللہ ہی نے فرمایا مارو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ حرم شریف میں نہیں مار سکتے آپ، حرم شریف میں نہیں مار سکتے کسی جان کو، لیکن چیل ہو، کٹکھنا کتا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، اس پر مار سکتے. حرم میں اجازت ہے. تو کتا اس کو ماننے کا حکم نہیں دیا، میں شروع میں تھا اس کی وجہ سے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک ہستی کوئی نہیں. اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی برکت والی کوئی ذات ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات سب سے بڑی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، سارا ملک ہے. اس سے بڑی برکت تو کوئی نہیں. یہ دنیا کا وجود یہ برکت ہی تو ہے اللہ کی، بلکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ اللہ کی برکت تو ہے. یہ جنت اللہ نے بنائی تو یہ جنت کا وجود اللہ کی برکت سے ہے. تو اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات سے بڑی. تمام انسانوں کو وجود دیا یہ اللہ ہی کی برکت ہے. اور ان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی بابرکت ذات ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سے انسانوں کا وجود اللہ ہی نے فرمایا، لیکن کوئی سبب ہوتا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا تو دنیا کا وجود بھی سبب کے طور پر آپ کی ذات مبارک ہے. سمجھے میری بات؟ یہ تفصیل طرف بات ہے، بس میں نے اشارہ کیا. مجھے دوسری بات سمجھانی ہے کہ کتنی مبارک ہستی ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ. اس کے باوجود گھر میں کتے کا بچہ تھا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، باہر سے واپس کر سکتے. آپ اندازہ لگاؤ، ذرا سوچو، آپ کی برکت کتے کی نحوست پر غالب نہیں آئی، بلکہ کتے کی نحوست برکت پر غالب آ گئی. بات سمجھے میری؟ اگر آپ کی برکت غالب آتی تو جبرائیل گھر میں تشریف لا دے، لیکن ایک کتے کے بچے کی بنا پر، چھوٹا سا پلا تھا، پلا. کتنی نحوست ہوگی آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اس لیے بس معلوم نہیں کیوں یہ مسئلہ چھڑ گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ایک دم سے آ گیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی سبق ہو. بعض لوگوں کو بہت شوق ہے یہ سب پالنے کا بلا وجہ.
تو نہ پالے یہ کچھ مسائل آپ سن لیں اس کو. کتے کا پلا تھا. اب اندازہ لگاؤ اس گھر میں کون رہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین. ان کی برکتیں کیسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی برکتیں جہاں وحی نازل ہو. لیکن کتے کا پلا تھا. جبرائیل علیہ السلام دروازے سے باہر سے بات نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. اور صحابہ کو صبح میں فرمایا معلوم نہیں کیوں ایسا کیا جبرائیل نے. آج تک پوری زندگی وعدہ خلافی نہیں کی. جبرائیل نے صبح میں مجھے کہا تھا آج رات میں آپ کے پاس آؤں گا. میں رات کو انتظار کرتا رہا، آئے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں. وہاں جب آئے جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تو آیا تھا کل لیکن آپ کے گھر میں کتا تھا اس لیے میں نہیں آیا. اب اندازہ لگاؤ ہمارے گھر میں اگر کتا بلا وجہ ہے تو کہاں سے فرشتے آئیں گے. اور تصویر ہوگی نا یہ بھی فرمایا اس حدیث میں. اور سنو کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں ہم نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں ہم نہیں آتے. اب آپ ہی بتاؤ چاہے کوئی بھی تصویر ہو، بات جو بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں نا اخبار کی، اس کو کھلی مت رکھو، الٹی کر دو، اس کو ڈھانپ دو. حرام ہے. برکت نہیں آئے گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ہاں تو یہ کہہ رہا تھا یہ رکشہ جو تصویر ہوتی ہے 24 گھنٹہ گناہ لکھا. 24 گھنٹہ ایک سیکنڈ ایسا نہیں جاتا کہ جس میں گناہ نہ لکھا جاتا. اور گناہ بھی کون سا؟ گناہ کبیرہ. کیسی پیسہ بھی خرچ ہوا فائدہ بھی کوئی نہیں. خسرت دنیا بل آخرت. دنیا کا بھی نقصان ہوا کہ پیسہ گیا، آخرت کا بھی نقصان ہوا کہ گناہ ملا. یہ تو عجیب بے وقوفی ہوگی کہ پیسہ دے کر گناہ خریدے. اللہ کے واسطے مت رکھو. میں کہتا ہوں تمہاری دکانیں کیوں نہ ہو تو ڈیکوریشن کے لیے تصویر مت رکھو، حرام ہے. اور وہ کون سی؟ مثال کے طور پر آپ تو ایک دم یا فوٹو ہو تو وہ بھی حرام ہے، اور ایک اسٹیچو ہو وہ بھی حرام ہے. اسٹیچو رکھنا ہے تو گلے کے اوپر کا حصہ کاٹ دو، نکال دو تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ درخت جیسا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ اس کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. ایسی چیز بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم کہ آنکھیں مٹا دی. آنکھیں مٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے انسان بغیر آنکھوں کے بھی زندہ ہے. آنکھیں مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پورا کاٹنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. اسٹیچو ہے تو ورنہ اس دکان میں برکت نہیں ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. پھر شکایت کرنے کے برکت ہی نہیں ہوگی. دکان چلتی نہیں، کہاں سے چلے گا؟ اور اگر چلتی ہو کسی کی دکان تو اللہ کی طرف سے استدراج ہے، مہلت ہے. اللہ مہلت دینا چاہتا ہے. گناہ کے باوجود اگر جو نعمت اور روزی ملتی ہو تو سمجھ لینا حدیث میں ہے یہ استدراج ہے اللہ کی طرف سے. اور استدراج بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ مہلت دیتا ہے. یہ کب تک میرا بندہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے، پھر بعد میں ایسے پکڑ پڑواتا ہے، روتا رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. کسی کا حق کو آنا ہو تو آئے، نہ آنا ہو اس کی مرضی. انشاءاللہ روزی مقدر ہے، آپ کو مل کر رہے گی. اور اللہ کا حکم پورا کر کے تم جو اس طرح تجارت کرو گے تو پھر بعد میں اس میں برکتیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتا ہے وہ بعد میں پتا چلے گا. خیر یہ زندگی بات آئی تھی. تو کتا جو ہے نا کیسا ناپاک ہے لیکن ہے تو اللہ کے مطلب. یہ اللہ کا حکم کون ہے؟ اب کیوں پیدا کیا؟ اس میں حکمت ہے. ہر چیز کی حکمت ہے. ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے کیا حکمت ہے. لیکن یاد رکھنا حکمتوں میں سے سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا. یہ حکمت ہے. قرآن میں بھی یہ بات خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے. تو انسان کس کے لیے؟ انسان تم للآخرہ. تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، میرے لیے پیدا
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے انسان کو جو پیدا کیا اپنے لیے پیدا کیا، ضرورت کی خاطر نہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن پیدا جو کیا اللہ نے اپنے لیے۔ کسی چیز کو اللہ نے اپنے لیے پیدا نہیں کیا، کسی بھی چیز کو دنیا میں، انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن انسان ہے یہ اللہ کا ہوتا ہی نہیں، دنیا کا ہے۔ تو اللہ فرما دے جاؤ تم دنیا کے ہو تو دنیا کے حوالے، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہاری دنیا بنا دوں گا۔ یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ جس نے اپنے خالق کا معاملہ اصلاح کر لیا، اللہ سے صلح کر لی، اللہ فرماتے ہیں میں اور اس کے مخلوق کے معاملے کو صلح کرا دیتا ہوں، اصلاح کرا دیتا ہوں، سارے مسائل کو حل کر دیتا ہوں۔ مخلوق کے معاملے کو کوئی بھی پریشانی نہیں رہتی، کوئی الجھن نہیں رہتی، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، کسی کا حق نہیں رہے گا۔ ہر مخلوق آپ سے محبت کرے گی، کیوں اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کو کہتا ہوں۔ تو مخلوق یہ جو کتا ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک حکمت، جو سب سے بڑی حکمت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کے علاوہ حکمتوں کو بیان نہیں فرمایا۔ سب سے بڑی حکمت ساری دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسے ابھی مغرب کی نماز میں پڑھا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سب کچھ تمہارے لیے مسخر ہے، تمہارے تابع ہے۔ مسخر کا مطلب یہ چاند اور سورج تمہارے لیے ہے۔ جب تم نہیں رہو گے یہ چاند سورج بھی نہیں رہے گا، تم نہیں رہو گے آسمان بھی نہیں رہے گا، تم نہیں رہو گے زمین بھی نہیں رہے گی۔ تمام جانور تمہارے لیے ہے مسخر، تم نہیں رہو گے تو جانوروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بھینس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، گائے بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں، کتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، سب کو اللہ فنا کر دے گا۔ اور تم میں سے بھی صرف انسان نہیں، صرف مسلمان۔ یہ بھی عجیب بات، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نہیں، صرف مسلمان کے لیے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ایمان والا، وہاں تک دنیا باقی، اور جیسے ایک بھی باقی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے بعد، یہ بھی مہلت ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ حکمت کیا لکھی ہے معلوم؟ ایک ابھی جو مومن ہوگا دنیا سے جب وفات پائے گا اس کی 40 سال کے بعد قیامت شروع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ جو اللہ بولتا تھا اس اللہ کے نام کی برکت 40 سال تک باقی رہتی۔ تو ہم ذکر کریں گے تو روزانہ پابندی سے کیسی برکت ہوگی، کیسا سکون ملے گا، کیسی رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ تو ایک اللہ کہنے کی برکت سے 40 سال تک پوری دنیا کا بقا، پوری دنیا کا وجود۔ تو ہم جب پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں کیسی برکت آئے گی۔ اور ذکر میں سب سے اونچا اگر کوئی ذکر ہے تو کلام مجید کی تلاوت ہے۔ اور کلام مجید کی تلاوت کی سب سے اونچی تلاوت تہجد کے وقت، اس سے اونچی کوئی تلاوت نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ جو اس شکل میں نہج میں آج دنیا میں پوری دنیا میں عام ہے، ان کے بانی شروع کرنے والے اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، میرا تجربہ ہے، اتنا بڑا بزرگ فرما رہے، اور وہ جو فرماتے جنہیں ہما شما کے سامنے نہیں، بڑے بڑے علماء مشائخ کے سامنے ایسی باتیں بیان فرماتے تھے، اور وہ خود فرماتے تھے آخری زندگی میں کہ تم میری باتوں کو نوٹ کرو، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اچھی باتیں الہامی باتیں ڈالتے ہیں، القاء فرماتے ہیں۔ تو یہ الہامی بات تھی۔ انہوں نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے وظائف دیکھے، اولاد دیکھے، بڑے بڑے بزرگان اپنے مریدوں کو اولاد اور وظائف اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اس سے اللہ کا تعلق قائم ہو، لیکن میں نے سب وظائف میں نے تجربہ کیا، اولاد پر بھی عمل کیا، لیکن میرا تجربہ ہے تہجد کے موقع پر اندر دیکھ کر جو کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے اس سے جتنا اللہ کا قرب جلدی سے حاصل ہوتا ہے اتنا میں نے کسی بزرگ کے وظیفے میں بھی نہیں دیکھا، کسی ورد میں نہیں دیکھا، جتنا میں نے کلام مجید کو ناظرہ پڑھنے میں جتنا میں
سے زیادہ ثواب اگر آپ کو ملتا ہے تو کلام مجید کی تلاوت اور اس میں بھی تہجد کے وقت تھوڑا سا پڑھ لو. وہ تو فرماتے ہیں چاہے ایک رکوع پڑھ لو, زیادہ وقت نہیں ہے تو. اللہ میں کہتا ہوں یہ ابھی نہیں سمجھ جائے, صرف ایک بات میں بیان کروں اگر جو آپ کے دل میں اتر جائے. مشکات شریف میں سب لوگ پریشان ہوں گے میدان حشر میں, نفسی نفسی کے حال میں, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوئے, ایک میل کے پاس ایک سورج ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کوئی ساتھ نہیں دے گا. ایسے وقت میں اللہ فرمائے گا ایک فرشتے سے اعلان کرو. وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہے جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے وہ الگ ہو جاؤ. کہاں ہے من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہاں ہے جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے, میٹھی نیند کے موقع پر انہوں نے نیند کو قربان کر دیا. اور یہ بھی ہے حدیث میں کہ اپنی بیوی پڑوس میں سوئی ہوئی ہے, اس کو چھوڑ کے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. یہ ہے پہلو کو چھوڑ کر بستر سے, تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں, نکلو باہر. تو حدیث میں آتا ہے بہت قلیل ہوں گے, قلیلت ہوں گے نا, کیوں معلوم, جو تعداد ہوگی اور وہ خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے غیر مسلم بھی ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان ہوں گے, یاجوج ماجوج بھی ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے یاجوج ماجوج کتنی قوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, یوں سمجھو ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج اور ایک تم. 100% پتا نہیں, 1000 والا فی الف, فیصد نہیں, فی الف. اب اندازہ لگا اتنے زیادہ وہ لوگ ہوں گے. میں نے کہا تھا پہلے کتنی تعداد ہے, مختصر میں کہہ دوں پوری دنیا کا رقبہ 500 سال کی مسافت ہے. اگر کوئی آدمی چلنا چاہے پوری دنیا میں 500 سال کے بعد پوری دنیا کا رقبہ ختم ہوگا. ان میں سے 300 سال کی مسافت میں پانی ہے, پانی زیادہ ہے, سب زیادہ. 190 سال کی مسافت میں یاجوج ماجوج کی قوم ہے. اگر آدمی 190 سال تک چلتا پھرتا رہے تو کتنا زمین کا رقبہ وہ طے کر لے گا. اتنے زمین کے رقبے میں یاجوج ماجوج قوم آباد ہے. اور 10 سال کی مسافت میں صرف انسان 10. اس سے اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. 190 سال کی مسافت والی جو زمین ہے رقبہ, چورس میٹر نہیں, چورس کلو میٹر. 190 سال کا رقبہ یاجوج ماجوج ہے. وہ سب ہوں گے میدان حشر میں. کسی زمین میں سمندر نہیں ہوں گے, پہاڑ نہیں ہوں گے, اور یہ زمین بھی ناکافی ہوگی. حدیث میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو کئی بلند کھینچیں گے ربڑ کی طرف. حدیث میں سب سمجھ سکے. اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے. اب آپ ہی بتاؤ اتنی تعداد میں سے تہجد گزر کتنے ہوں گے؟ قلیل ہوں گے. یہ میں آپ کو حساب بتانے کے لیے اتنی لمبی بات میں نے کہی. تو اللہ اعلان فرمائیں گے فرشتے کے ذریعے سے وہ الگ ہو جاؤ. بہت اچھا موقع ہے, سردی کی راتیں عادت بنا دو. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عجیب طبیعت بنائی ہے. ایک کام تو اگر کوئی مسلسل 40 دن تک کرتا ہے, چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام ہے, اس کی عادت ہے. اسی لیے چلنا ہے. ہمارے بزرگوں نے چلنا کیوں رکھا جماعت میں اللہ کے رستے میں, کہ وہ ہر وقت اللہ کے گھر میں رہے گا. 5 وقت کی نماز تکبیر و گناہ کے ساتھ پڑھے. زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے ہر 40 دن میں الگ الگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن لگوائے. کیوں؟ کلام کرنا تھا, وہ صلاحیت پیدا کرنی تھی. اور صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ اندرونی, جس کو ہم استعداد بولتے ہیں, مہارت بولتے ہیں, ملکہ بولتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی قوت کوئی کسی کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست طاقتور تھے, کتنے طاقتور معلوم, 4000 نوجوانوں کی قوت اللہ تعالیٰ
आते थे अल्लाह के रसूल, और ऊँटनी पर सवार होके, इतनी बड़ी ऊँटनी जो एक साथ में 25 आदमियों को सवार अपने ऊपर करके चलने वाली, वो भी बैठ जाती थी, आपके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बोझ होता था वही का। हम कहता हूँ यहाँ तो रूबरू कलाम करना है, हम कलामी करना है, सरकोशी करना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो इसकी सलाहियत पैदा करने के लिए अल्लाह ने यूँ फरमाया 40 दिन का एहतिकाफ करो, घर से निकलो बाहर, तभी सलाहियत बनेगी। बास्केट में घर जब कभी हिस्सा होगी नहीं, निकलना पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में। 40 दिन की खासियत है चिल्ले की, हदीस में भी है, जो आदमी 40 दिन तक मुसलसल तकबीरे बोला के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए 2 परवाने लिख देता है कि ये निफाक से बड़ी है, जहन्नम से बड़ी हो गया। तो चिल्ले में जाने वाले वाकईतन बड़े खुश नसीब है। इनको मैं कहता हूँ जिस मस्जिद में जा रहे हैं तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े अल्लाह के वास्ते, तो तुम्हारा चिल्ला काम का होगा, वरना भी का। आगे पीछे की सुन्नत नवाफिल जरूर पढ़े। और दूसरी बात ताकीद के साथ मैं कहता हूँ, जमात इसलिए ये बात आती है, ताकीद के साथ कहता हूँ तहज्जुद वक्त नहीं होनी चाहिए 40 दिन में। मैं तो फर्ज नहीं है शरीयत की तरफ से, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के लिए मैं कहता हूँ फर्ज समझो अमलन। अगर से अल्लाह की तरफ से हुक्मन फर्ज नहीं है, लेकिन आदमी को चाहिए अमल ऐसा बनावे अपना, इसको लाजिम समझे। अगर एक मतलब तहज्जुद खौफ हो जावे, बेचैन हो जावे, परेशान हो जावे, उस दिन खाना हराम हो जावे, नींद हराम हो जावे, बेचैन परेशान हो जावे, ऐसा लगे कि मेरे घर में किसी का इंतकाल हो गया, ऐसी बेचैनी होनी चाहिए, तब जाके आप तहज्जुद के पाबंद बन सकते हो, वरना नहीं। क्यों हमारे 5 लाख रुपया का खर्च या कोई गुम हो जा रहा है, कैसे परेशान हो जा रहे, खाना हराम, नींद हराम, सब कुछ, दिमाग काम नहीं करता। नमाज जब फौत हो जा रहे तो क्यों हमारा दिमाग काम कर रहा है? ये अलग मजमून है, ये असल में इसकी एक ही वजह है, बस मोहब्बत नहीं है अल्लाह से, शरीयत से, कुरान हदीस से, इस बिना और दुनिया से मोहब्बत है, इसलिए इसके जाया होने का गम है, और अल्लाह का हुक्म जाया होने का कोई गम नहीं है। इसलिए मैं सही कहता हूँ 40 दिन पाबंदी से गुजारो, 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ, तहज्जुद की पाबंदी, तहज्जुद में इस तरह उठो, थोड़ी कुरान की तिलावत कर लो, यासीन शरीफ पढ़ लो, जिक्र कर लो, अल्लाह में कहता हूँ अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 2-3 चीजें ऐसी है अगर इसकी कोई पाबंदी कर ले तो मैं गारंटी से मैं कहता हूँ अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ये तो जब बात आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा, ये तो जिंदन बात आ गई है कि अल्लाह की मोहब्बत कैसी चीज है, हर काम को आसान कर देती है। एक मुख्तसर मिसाल दे दो, दुनिया की मोहब्बत है तो रात की सर्विस जॉब, रात की पार्टी आसान हो जाती है। ईशा के बाद वो फजर, मैंने कितनों को देखा यूरोप में मगरिब बाद जाते हैं, फजर में आते हैं। मैं कहता हूँ कि झोंके नहीं आते, नींद नहीं आती है, लेकिन क्या करें जाना पड़ता है। क्यों? मेरा पूछा क्यों? क्योंकि वो महीने के बाद पाउंड मिलते हैं। अच्छा, पाउंड की मोहब्बत, तो नमाज पढ़ना जब छुट्टी होती है तो फजर में आप क्यों नहीं पढ़ती? सवाब मिलेगा। और सवाब कितना मालूम? 2 रकात फजर की सुन्नत का सवाब हदीस में है। पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया इसकी कीमत नहीं चुका सकती, 2 रकात सुन्नत की। तो यहाँ पर क्यों आपका दिल नहीं चाहता, आपके दिल में ये जज्बा क्यों नहीं पैदा होता कि मैं सुन्नत पढ़ूं, फजर की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ूं? इसकी वाहिद वजह ये है दुनिया से मोहब्बत है और आखिरत से सवाब से मोहब्बत नहीं। ये मैंने एक मिसाल दी। दुनिया के खाना भी आगे पीछे कोई हर्ज की बात नहीं। बात मतलब औलाद हफ्ते में 1 मरतबा मिलती है इनको, मैंने देखा रूबरू। जब वो जाता है तो सोई हुई, आता है तो वो सोया हुआ है। हफ्ते के बाद मुलाकात होती है, सब गवारा दुनिया के खाते। ये है दुनिया की मोहब्बत। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह आज जितने भी कसूर गुनाह होते हैं सबकी एक ही वजह है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं। मोहब्बत पैदा कर लो। और कैसे पैदा होगी वो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक काम को मुसलसल करो, दिल चाहे या न चाहे। और इन्होंने खास फरमाया मिसाल के तौर पर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए एक तो जिक्र करो
اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اور واللہ میں کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں 40 دن نکلتا ہے 40 کے 40 دن اللہ والوں کی صحبت میں مسجد میں رہتا ہے. مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور نمازی ہوتے ہیں, امام مؤذن ہوتا ہے. یہ اللہ والا ہے تو دوسرا کون ہوگا؟ یہی تو اللہ والے ہیں. نماز پڑھنے جو آتے ہیں اللہ والے. اور دوسری بات, آپ کی جماعت میں جو ساتھی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی قربانی نہ دی ہے اللہ کے راستے میں, وہ نکلے ہوئے وہ سب اللہ والے ہو گئے. تو آپس میں ایک دوسرے کا ملنا, یہ صالحین کے ساتھ ان کا جوڑ ہوا, ملاپ ہوا, تو ان کی بھی عجیب برکت ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ایک عجیب جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ جذبہ باقی گھر جا کر نہیں باقی رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ صحبت کا اثر. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, کیونکہ چلے کی جماعت ہے اس لیے بات آ گئی, تہجد پابندی سے پڑھیں, اللہ کے واسطے نہ چھوڑیں. ضروری, میں نے کہا اپنے اعتبار سے عمل فرض سمجھو, اگر یہ حکومت فرض نہیں ہے لازم سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سے تہجد, ایک دن زندگی میں کیسے روئے معلوم, گویا کچھ لٹ لیا گیا, کوئی مر گیا ہو گھر میں, پورا دن روئے غم کے اندر, بے چینی کے اندر. بادشاہ ہے, امیر ہے, ان کو کن چیزوں کا خوف کوئی نہیں, بس تہجد بہت ہوئی. دوسرے دن شیطان خود اٹھانے آیا, اٹھو, حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا, تو میرے خاص کمرے میں, میرا بیڈ روم ہے یہ تو, میں اور میری بیوی, تیسرا کوئی نہیں آ سکتا, دروازہ بند ہے, اندر سے دیوار ٹوٹی لگی ہوئی ہے, تو کیسے آ گیا؟ کہنا پڑا اور شیطان کے لیے دیوار کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے, لطافت ہے اس کے اندر. سارے دروازے بند کر دو, شیطان اندر آئے گا. تو شیطان نے کہا کہ میں اٹھانے آیا. حضرت ابھی معاویہ نے پوچھا, تیرا کام تو سلانے کا ہے, اٹھانے کا تھوڑی. لیکن ہاں, کل تو میں نے آپ کو سلا دیا تھا, لیکن اس سلانے کی بنا پر آپ جو روئے, جو غم منایا, جو بے چین ہوئے, جو تکلیف ہوئی, آپ کے دل کو پریشانی ہوئی, جو روئے اللہ کی بارگاہ میں, اس سے اتنا اونچا مرتبہ ملا کہ 1000 سال تک تہجد پڑھتے وہ بھی آپ کو اس مرتبے تک نہ ملا. تہجد ایک دن تہجد فوت ہونے سے آپ کا جو غم ہوا, غم کے بنا پر اللہ نے اس مقام تک آپ کو پہنچا دیا. 5 لاکھ روپے گم ہو جاتے, یہ غم تو کچھ نہیں, ایک تکبیر اولا فوت ہونے پر غم مناؤ. لیکن چلو بتاؤ, کوئی ایک آدمی ایسا ہو کہ جس نے تکبیر اولا فوت ہوئی ہو اور اس نے غم منایا ہو, بے چین ہوا ہو, بتاؤ. علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کا جلسہ تھا, لوگ ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے. حضرت نے فرمایا نماز شروع ہونے والی ہے, مجھے جانے دو. لیکن لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ نہیں مانتے تھے, کسی بھی طرح لوگوں کا ساتھ چھڑایا اور کسی بھی طرح مسجد میں آئے تو تکبیر ہو چکی تھی, اللہ اکبر, اور سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتیں ہو چکی تھی. سیسکیاں لے کر رو رہے تھے جیسا بچہ تھا. حضرت تو بڑے تھے, سب کے بڑے تھے, سرپرست تھے پورے دیوبند کی. حضرت تھانوی کے بھی سرپرست. آپ کو پتا ہے میں حضرت تھانوی کی باتیں سناتا رہتا ہوں کہ کون ہے حضرت, ان کے بھی سرپرست, ان کے بھی بڑے, ان کے بھی استاد جیسے, انہوں نے امتحان بھی لیا تھا. کیسا زبردست امتحان معلوم, ان کے استاد سے مولانا یعقوب نانوتوی, عجیب و غریب حالات, مزدور قسم کے. یہ تو ضمن میں بات کہنا ہوئی. انہوں نے خود کہا تھا علامہ رشید کہ ایک بچہ ہے اشرف علی نام کا, جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہے دورے حدیث میں, اس کا آپ جس طرح امتحان لینا چاہو اور جو آپ کو پوچھنا ہو, مجھے امید ہے آپ کو تشریفی بخش جواب دے گا وہ بچہ. یا اللہ, 20 سال کی تھی علامہ رشید احمد گنگوئی, یعنی کہ ان کا لقب قطب الارشاد, اور علامہ جن کا قلم عرش کو دیکھ کر چلتا تھا. نہیں سمجھو گے آپ یہ بات, سمجھانی پڑے, اس کے لیے وقت چاہیے. سائیں توکل شاہ امبال اس زمانے میں بہت بڑے مزدور تھے. انہوں نے کہا رشید احمد کی کون بات ہے, ان کا قلم تو عرش کو دیکھ کر چلتا ہے. وہ امتحان لینے بیٹھے, ادھر سے ادھر سوال, یہ سوال, ہر سوال کا نشہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا ان کی استاد ساتھی تھے امام یعقوب نانوتوی نے کہا آپ نے جو کہا ایسا ہی پایا. اشرف علی کو بچے تھے نا,
تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو علامہ رشید احمد گنگوئی سب کے سرپرست جلسہ تھا، اس میں آئے تھے علامہ رشید احمد گنگوئی، سالانہ جلسہ دیوبند کا پہلا جلسہ تھا، سب سے پہلے جماعت دیوبند کی فارغ ہونے والی حضرت تھانوی تھی، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ، سب سے پہلے دیوبند میں جلسہ جب ہوا تھا، وہ سالہ نہیں، وہ تو الگ ہے، یہ جو وقتی طور پر جو دستار بندی اور سند جو تقسیم ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے علامہ رشید احمد گنگوئی آئے تھے۔ علامہ تو اس وقت بہت بھیڑ تھی، لوگ کیونکہ چاہتے بھی حضرت کو، بڑی محبت تھی اور بزرگ کے واقعات اللہ والے تھے، تو جب آئے تو لوگوں نے روک لیا، 3-4 آئے تھے، یہاں ذکر ہو گئے تھے، تو لوگ بڑے بڑے ان کے شاگرد سب وہاں جمع ہو گئے، حضرت کوئی تکلیف ہوئی نہیں، حضرت کچھ تو ہوا، مجبور بہت اشارہ کیا تو کہا آج 40 سال کے بعد تکبیر فوت ہوئی، اس لیے میں رو رہا ہوں، اور ہمارے تو روزانہ تکبیر تو کیا برکتیں کی وجہ سے چلی جا رہی ہے، اور اطمینان سے پڑھتے ہیں، تکبیر کیسے ہوا؟ تو جماعت میں چلنے والے اللہ کے واسطے تکبیر اللہ فوت، آگے پیچھے کی سنت ہے، چاہے غیر موقع کیوں نہ اس کو بھی پڑھے پابندی سے، ایسا نہیں کہ اصل کی سنت ہے، کیسی بات کرتے ہو آپ، اللہ کے راستے میں نکلے ہو، ایسا نکلے، اوابین بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، اشراق بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، چارج بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، تہجد بھی نہیں، صلاۃ التسبیح بھی ہر وقت پڑھو، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، یہی تو موقع ہے اب اللہ کے لیے فارغ ہو، کیوں وقت نہیں نکلتا؟ گھنٹوں موبائل میں ہمارا وقت نکل جاتا ہے، دوستوں سے اپنے میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، اب اللہ کے لیے نکلے تو اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤ، تعلیم کے لیے فارغ ہو جاؤ، شوق سے بیٹھو، خود فکر کرو، صبح شام کی تسبیح پابندی سے پڑھو، تب جا کے اپنے 40 دن کام آئیں گے، صحیح معنی میں اثر اس وقت سکھائے گا، پھر بعد میں دیکھنا زندگی میں انقلاب کیسا آتا ہے، اللہ کی برکت ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعی اگر اللہ کے ہونے میں کیا سکون ہے، واللہ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد جنت ملے گی، لیکن جنت کا لطف دنیا میں ملے گا، اس طرح زندگی گزارو، بڑا اچھا موقع ہے زندگی میں جانے والوں کے لیے، ایسا موقع غنیمت کا نہیں ملا کرتا، ایسے وقت میں اللہ جس کو 40 دن دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے خاطر نکلنے کی توفیق ملے، واللہ میں کہتا ہوں اس فتنے کے زمانے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی بڑی نعمت نہیں، تو اس کی قدر کر لو، نہ قدر مت کرو، اللہ کے راستے بہت بڑی نسبت ہے، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں رہنے والے ہیں، وہی اپنے ایسے کام کرے کہ جس کی بنا پر غلط اثر پڑے، تو بغان بھی بہت خطرناک ہے، یاد رکھنا، ایک کام بازار میں کرے، وہی کام یہاں مسجد میں کرے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک غیبت وہاں کرے، ایک بد نظری وہاں کرے، اور مسجد میں رہ کر بد نظری، یا اللہ 40 دن اللہ کے راستے میں نکلے، ابھی آپ کی آنکھیں قابو میں نہیں آئی ہیں، آپ کے دل و دماغ قابو میں نہیں آئے، تو یہ 40 دن کام کے کس کے؟ قابو میں لاؤ اپنے دل و دماغ کے تصورات کو، خیالات کو، اپنی نظروں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو قابو میں لاؤ، اسی لیے یہ موقع دیا ہے جینے کا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بیچ میں بات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن صلاحیت پیدا ہوئی، تو 40 دن کی تاثیر ہے، عجیب تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ عجیب تاثیر پیدا کرتا ہے۔ خیر معلوم نہیں بات کہاں سے کہاں چلی، کہاں سے پہنچی یہ سب باتیں، اصل بات میں آ چلا، ہاں تہجد کی بات چل رہی تھی، یہ بھی آ گئی سننا، تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو رحمت تھی، انسان کی قدر و قیمت کا سبق سکھایا، کیسا سکھایا معلوم؟ ہاں اب آ گئی اپنی بات شروع سے، جو حدیث مسلسل بالاولیت ہے، اس میں کوئی بھی مخلوق ہو اس پر رحم کرو، چاہے کتا کیوں نہ ہو، یہاں سے بات چلی تھی آپ نے، ہاں تو کیسے مختصر واقعے میں سنا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، آپ جس سے اندازہ لگاؤ، ان کی اہلیہ کا جب انتقال ہو گیا، اہلیہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا دل میں، اب دوسرا نکاح پڑھو،
اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بچہ دیں گے جو دنیا میں انقلاب پیدا کر دے. اتنا زبردست آپ کو بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا. اسی بنا پر دوسری شادی اور اللہ نے دیا شاہ ولی اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. مغل ان کا ہر بچہ ہما کھانا آتا، بس پورا گھر سورج ہوا. ہر بچہ اتنا زبردست کہ ہر بچہ محدث، ہر بچہ مجدد، ہر لڑکے نے ایسی خدمت کی. پوری انجمن ایسی خدمت نہیں کر سکتی. ایسی خدمت ایک لڑکے نے کی. شاہ عبد العزیز نے، شاہ رفیع الدین نے، شاہ عبد القادر نے، شاہ عبد الغنی نے. بڑے ان کے کارنامے ہیں. ان کے حالات میں آپ کو جو میں بتاؤں نا، آپ حیرت میں پڑ جائیں کہ اللہ نے کیسے انسانوں کو پیدا کیا تھا. یہ سب ایسے تھے. شاہ عبد القادر کے بارے میں کہتا ہے، بزرگان فرماتے ہیں اس زمانے میں کشف ہوا تھا، جب انتقال ہوا تھا نے، اور جب قبر میں ان کو دفنائے تھے نے، بزرگ کو کشف ہوا تھا. بڑے بڑے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. بڑے بڑے علماء نے، اور کتابوں میں بھی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں، ان کی سواگت میں دہلی میں جتنے بھی تھے اس دن، چاہے کافر کیوں نہ ہو مسلمان، سب پر سے اللہ نے عذاب اٹھا دیا تھا. یہ تھے شخص ان کا کیا حال ہوتا. اس لیے مسلمانوں جب دہلی جاؤ نا تو ادھر ادھر ہم جاتے ہیں نا، یہ دیکھنے وہ دیکھنے لگے، وہ وہاں بھی جاؤ. مہدیان قبرستان ہے، وہاں مدرسہ بھی ہے، وہاں ایک ساتھ میں سب کی قبریں ہیں. شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء، بحر العلوم، جبال العلوم، اپنی جگہ کے سورج کو یا دنیا کے مجدد محدث. ان کے کارنامے ایسے تھے، دنیا میں ہندوستان میں انقلاب پیدا فرما دیا تھا. تو وہ شاہ ولی اللہ، ان کے ابا کیسے ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگاؤ. شاہ عبد الرحیم، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا تھا. اس مختصر واقعے میں آپ کو میں سمجھا دوں گا. معلوم نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچی. ایک مخلوق سے کہ رحم و منفرت، یہاں سے بات چلی گئی. جو بھی زمین میں ہے، چاہے کتا کیوں نہ ہو، اس پر بھی رحم کرو. ہاں، یہ رحم کا یہ مطلب نہیں کہ پالو. وہ پالنے کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. کتا ہوتا ہے آپ کے سامنے، آپ کھا رہے ہیں، اس کو بھی ٹکڑا دے دو، اس کو لچا من بچھاڑے، اس کی بھی تو ایک جان ہے. آپ کا غلام بن جائے گا. اتنا وفادار ہے وہ ایک ٹکڑے میں. انسان بھی اتنا وفادار نہیں. اللہ روزانہ صبح شام پیٹ بھر کے کھلاتا، پھر بھی انسان اللہ کا وفادار نہیں بنتا. کتے کو ایک مرتبہ روٹی دے دو، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا. اسی بات ہمارے اندر آتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک ایسی صفت ہے کتے کے اندر، کاش کے میرے اندر ہی آ جائے. کتے کی صفت ہے وفاداری کی صفت. میں اللہ میرے اپنے آقا کا وفادار بن جاؤں. یہ کتا اپنے آقا کا کتنا وفادار ہے. ایک ٹکڑا سوکھا، ایک گوشت کا ٹکڑا میں ڈال دیا، اور ہمیں اللہ نے آج تک کتنے کنٹل گوشت کھلا دیا. لیکن ذرا کچھ ہوتا ہے اللہ کی شکایت ہوتی. معلوم نہیں، میں اللہ کو دیکھتا ہوں، بچہ بھی بیمار رہتا ہے، گھر میں پریشان. واہ، کیسی شکایت کرتی ہو آپ اللہ کی. کتنی خطرناک ہے. ہاں، تو یہاں سے بات چلی. تو شاہ عبد الرحیم مختصر بات سنا تھا. وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو وہاں جو ندی تھی، نالا تھا، پورے دلی کا ناپاک پانی وہاں سے جا رہا تھا. بڑا نالا تھا، بیچ میں ایک ایسی پگڈنڈی تھی، ایسا پل تھا، ایک ہی آدمی آ جا سکے. بس اگر ایک آدمی آگے آ گیا، سامنے والے کو وہاں کھڑا رہنا پڑے. وہ کرنا ہوا کیا ہوا معلوم؟ اللہ کا کرنا. وہ آگے پہنچے، ایک دم سے کتا ہے. اب کتا تھوڑی سمجھے، کتا بھی بیچ میں، شاہ بھی، عبد الرحیم بھی بیچ میں. اب کیا کریں؟ پیچھے ایک دم مڑ بھی نہیں سکتے، کتنے کانتے. معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس طرح
اور اس طرح اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہے گھر کے عادت چیز جو عام طور پر نہیں ہوتی تو خود بخود دل میں انقلاب ہوتا ہے، فوراً ان کی زبان سے نکل گیا تو نیچے چلا تو کتا ہے تو مکلف نہیں، تو اگر ناپاک ہوگا تو تیرا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو اگر اپنے بدن کو نہ بھی دھوئے کوئی حرج کی بات نہیں، میں انسان ہوں، مکلف ہوں، میں نیچے جاؤں گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میرا بدن ناپاک ہو جائے گا، مجھے اپنے بدن کو کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، کافی دیر لگے گی، اس طرح کی بات ہے۔ کتے نے ایک لفظ کہا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں نیچے گر جاؤں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، عبدالرحیم بولے اردو میں، عبدالرحیم ایک بات یاد رکھنا، آپ نیچے کودو گے کپڑے اور بدن ناپاک ہوگا، ایک ڈول پانی سے آپ کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں میری حکایت آئی اور اپنی بڑائی جو آئی 7 سمندر کا پانی بھی پاک نہیں کر سکے گا۔ کتے نے کہا بے ہوش دھام سے چھلانگ لگا دی ناپاکی میں، کتے کو جانے دیا۔ اللہ کا شکر ہے یا اللہ، یہ کتے کو تو نے کیسا میرے اوپر مقرر کیا، میری اصلاح کر دی زندگی کا پورا تکبر نکل لیا۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم اپنے آپ کو انسانوں سے بڑا سمجھتے ہیں، ارے تم مجھے کہنے والے کہاں سے آ گئے بڑے، تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، یہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ ارے کتے کے سامنے بھی نہیں بول سکتے تو انسان کے سامنے آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ بیوی کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں؟ اولاد کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں؟ استاد کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں؟ کتنا خطرناک جملہ ہے یہ۔ ایک جملہ ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، جہنم میں اس کو داخل کر دے گا۔ جس کے قلب میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اپنی بڑائی ہوگی اور دوسرے کو حقیر سمجھے گا۔ یا اللہ، آج تو ہمارا پورا دل تکبر میں چاہتا ہے، اپنے آپ کو معلوم کیا تصور کرتے ہیں، کتنا بڑا خیال کرتے ہیں۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے مسلمانوں، اسی اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے۔ اصلاح کرو اپنی، صرف 40 دن نکلنا منظور نہیں ہے، یہ صرف مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے۔ اصلاح 40 دن ایسے نکالو پوری زندگی تمہاری 40 دن جیسی گزرنی چاہیے اپنے گاؤں میں۔ ایسی نماز کی پابندی، اپنے آپ کو تواضع خاک سمجھو، اپنے آپ کو خاکستر سمجھو، اپنے آپ کو مٹا دو، یہ سب سے بڑی صفت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب یہ کہا باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اس کو بولتے ہیں ہاتھی فی الخیل، غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، عبدالرحیم پتا ہے ایسا کیوں ہم نے کروایا کتے سے؟ لیکن نہیں یا اللہ، کہاں سے آواز آئی؟ نہیں یا اللہ مجھے پتا ہے۔ سنو، آپ نے ایک مرتبہ کتے کے بچے پر رحم کیا تھا، سردی میں وہ ٹھٹر رہا تھا اور پانی میں وہ لت پت تھا، پانی لگا تو اور زیادہ کانپ رہا تھا، آپ نے اس کو لیا ہاتھ میں، گرم پانی اس پر ڈالا اور کمبل اڑایا۔ یہ عمل میری مخلوق کے ساتھ آپ نے کیا تو میں نے ارادہ اسی وقت سے کیا تھا کہ عبدالرحیم کا احسان ہے کتے کی جنس و ذات پر، اب میں اصلاح کروں گا عبدالرحیم کی کتے ہی کی جنس سے۔ ادلا بدلا ہو گیا، حل جزا احسان الاحسان، کتے پر احسان تو کتے نے بدلا چکا لیا، تمہاری زندگی بدلنی کتے نے۔ یہ ہے کتے پر رہا، یہ بات منفرت ارحمو منفرت اللہ بچا۔ چلو آج تو بات نہیں ہوگی، میں جو سنانا چاہتا تھا وہ آئی نہیں، جو کہ اللہ کو منظور، میرے استاد کی برکت سے آج میرے استاد کے سامنے بیٹھے، ذرا ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کہا کہ آپ دعا کر لینا میرے لیے کہ میں بولوں گے تو کر لوں۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ان کی دعا ہی کام لگے۔ میں نے تو یہ باتیں سوچی نہیں تھی کہ یہاں بیٹھ کر اللہ ہی نے کفر نہیں، جو باتیں میں نے سوچی وہ آئی بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ اس میں واقع بنا الحمدللہ۔